الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر عزیز دوستو، ہم سب اس بات پر اللہ کا جتنا احسان مانے کم ہے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا. میرے بھائیوں، ہم وہ امت ہیں جس کے اللہ تبارک و تعالی تعریف فرما رہا ہے، اور اس امت کی خصوصیت اللہ یہ بیان کرتا ہے کہ تم جو ہے ایسے لوگ ہو جس سے لوگوں کو نفع ہوتا ہے، تم ایسے لوگ ہو جو لوگوں کو جنت کا راستہ دکھاتے ہو، تم ایسے لوگ ہو جو لوگوں کو جہنم سے روکتے ہو. اور یہ کام اور یہ جنت کی بات اور جہنم کی بات، جنت کا حکم کرنا اور جہنم سے روکنا، یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا. اور بھائیوں، اس پر کسی نبی نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ میں تم کو جنت کا راستہ دکھانے آیا ہوں اور میں تم سے کچھ مانگتا ہوں. 19ویں پارے کو آپ ترتیب سے پڑھیں، وہاں یکی بادی کرے کذبت عاد بالمرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون. کہیں آئے گا کذبت ثمود بالمرسلین، کہیں کذبت اصحاب الایکہ. ایک لائن سے کذبت قوم لوط بالمرسلین، ایک جو ہے واقعات ذکر کیے. ہر نبی کی زبان پہ ایک ہی جملہ آتا ہے، ان اجری الا علی اللہ رب العالمین. یہ اللہ تبارک و تعالی سے جو ہے ہم سوال کرتے ہیں، وما نسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے کوئی پیسے مانگنے نہیں آئے، ہم تم سے کوئی دولت حاصل کرنے نہیں آئے. نبی ایک ہی جملہ کہتے ہیں کہ میں تم کو اللہ سے ملا
پر معاوضہ ہوگا وہ میرا اللہ مجھے دے گا۔ یہ سلسلہ چلتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کام کیا کہ اللہ کے بندے کو اللہ سے ملایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یمن کے شہر معارف کے قریب جو ہے ایک ڈیم تھا، ڈیم وہاں پہ جو ہے لوگ آباد تھے، اچانک سے ڈیم ٹوٹا اور سیلاب آ گیا، پوری بستی تباہ و برباد ہو گئی۔ تو وہ لوگ یمن سے بھاگ کر مدینہ منورہ کے قریب آئے اور مدینہ میں وہ داخل ہونا چاہتے تھے کہ ہم کسی طرح سے اپنی جان بچائیں اور ہم کسی طرح یہاں رہ کر جو ہے اپنے آل اولاد کی پرورش کر سکیں۔ لیکن اس وقت مدینہ میں یہودی آباد تھے جن کو بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ یہود اتنے بدترین سوچ کے تھے، اتنے نکمے تھے، اتنے گھٹیا لوگ تھے، آج بھی وہی تباہی مچائے ہوئے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا اسلام کبھی نہ مٹا ہے نہ مٹے گا۔ جس دن اسلام مٹے گا اس دن دنیا خود اپنے جو ہے آپ کو برباد کر لے گی اور قیامت برپا ہو جائے گا۔ یہ اور بات ہے، مسلمان اپنے ایمان سے کمزور ہے، اس لیے ڈرا ہوا ہے، یہ سہما ہوا ہے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب ایسا ہو رہا ہے۔ یاد رکھو اسلام کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لچک دی ہوئی ہے، اس کو جتنا دبایا جاتا ہے اسلام اتنی تیزی سے اوپر آتا ہے۔ اسلام کو مٹنا ہوگا، ابراہیم کو نار نمرود میں داخل کیا گیا، اسلام نہیں مٹا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی سازش رچی گئی لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بدر کے میدان میں 313 لے کر تھے، اسلام کو مٹنا ہوتا اسی دن مٹ جاتا۔ یہ اسلام مٹنے نہیں آیا مسلمانوں، اسلام ہر کچے پکے مکان میں پہنچنے آیا ہے اور یہ پہنچ کر رہے گا۔ اللہ کے رسول کا جھوٹا قیامت تک کے لیے ثابت ہے اور کبھی اس میں جھوٹ کا شائبہ تک بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ یمن سے آئے ہوئے جو لوگ تھے مدینہ کے قریب، جسے اوس اور خزرج کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کی اماں کا نام جو ہے وہ ثعلبہ ہے، اور یہ تو قیلہ، یہ قیلہ کی اولاد تھے۔ میرے بھائی، یہ لوگ جب مدینہ میں قریب آئے ان سے یہودیوں نے، کم وقتوں نے یہ جملے کہے کہ تم کو مدینہ میں اسی شرط پر ہم رہنے دیں گے، اس شرط پر تم مدینہ میں رہو گے کہ تمہاری بیٹی کی کسی کی شادی ہوگی تو نئی نویلی جو دلہن ہوگی وہ پہلے ہم یہودیوں کے پاس آئے گی، اس کے بعد سسرال جائے گی۔ مجبوری کے عالم میں ان یمن والوں نے جو آئے ہوئے تھے یمن سے، باندھ ٹوٹنے کی وجہ سے، ڈیم ٹوٹنے کی وجہ سے، مجبوری کے عالم میں یہ شرط مان لیا اور مدینہ میں وہ آباد ہو گئے۔ یاد رکھو مسلمانوں، کبھی کسی کی کمزوری اور مجبوری کا فائدہ نہ اٹھاؤ۔ قرض دے کر جو ہے کسی کے گھر کے اوپر غلط نگاہ نہ ڈالو، صدقہ دے کر زکات کے پیسے بانٹ کر کسی کے گھر میں اور کچن میں نگاہیں نہ دوڑاؤ۔ یہ یہودیت کی چال تھی، صدقہ کھلاتے ہیں، زکات دیتے ہیں، احسان جتا کر ان کی ماں بہنوں پر غلط نظریں رکھتے ہیں، یہ یہودیوں کی چال تھی۔ میرے بھائیوں، یہودیوں نے جب یہ جملے کہے مجبوری کے عالم میں یمن والے مان گئے۔ اچانک ایک لڑکی کی شادی ہوئی، شرط کے مطابق اس لڑکی کو یہودیوں کے پاس جانا تھا۔ اس لڑکی نے اپنا نقاب پیچھے ڈال دیا اور چہرہ کھول دیا۔ ان کے بھائی لوگ کہنے لگے شرم نہیں آتی، تم بے حجاب ہو گئی، تم نے چہرے کو کھول دیا۔ اس لڑکی نے کھڑے ہو کر جو ہے اپنے خاندان والوں کو للکارا اور کہا تم کیسے بے غیرت لوگ ہو، تم کیسے بے حیا لوگ ہو اور کیسے بزدل لوگ ہو کہ تم جو ہے مجھے ایک غیر مرد کے حوالے کر رہے ہو، اس میں تمہیں شرم نہیں ہے، میرے برقع اترنے پہ تمہیں شرم ہے۔ یہ جملہ ان کے سینے میں ایسا چبھ گیا یمن والوں کو کہ انہوں نے لڑکی بھیجنے سے انکار کر دیا۔ اب وہاں جب جنگ شروع ہوئی، آپس میں لڑنے لگے تو یمنیوں کو جیت ہوئی اور یہ یہود مدینہ ہار گئے۔ اس وقت ان یہودیوں نے کہا تھا یمن والوں سے، اچھا ابھی تم دادا گیری کر لو، ایک نبی آنے والے ہیں،
ہم ان کے جو ہے سرکردگی میں تمہارے ساتھ جنگ لڑیں گے، پھر تمہارا وہی حشر ہوگا جو قوم عاد کا ہوا تھا، دیکھنا ہم تم کو کیسے بھگائیں گے۔ سن نبوی 10 میں، نبی بننے کے 10ویں سال مدینہ سے قافلہ آیا حج پڑھنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جیسے ہی نئے لوگ ملتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنتے ہوں گے کہ مینا کے بازاروں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی گلیوں میں، طائف میں حضور نے ہر ایک کو کلمے کی دعوت دی۔ یہ سن نبوی 10 ہے، مدینہ سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ جو بڑا شیطان ہے اس جگہ بیٹھ کر لوگوں کو اللہ کا ایک ہونا سمجھا رہے ہیں۔ وہ یمنی لوگ بھی 6 لوگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ جو یہودی بات کرتے ہیں مدینہ کے اندر کہ ایک نبی آئے گا جس کی یہ علامات ہوگی کہ غریب لوگ پہلے ان کے پیچھے چلیں گے، ان کے ماننے والوں کو ستایا جائے گا، مجبور قسم کے لوگ ان کے ساتھ پہلے آئیں گے۔ یاد رکھو یہ جملے ان کے دل و دماغ میں تھے کہ وہ ایسے پہاڑی کی زمین پر پیدا ہوگا اور وہ پھر ہجرت کر کے جو ہے وہ نبی اسلام میں آئے گا، اس کے پشت کے اوپر مہر نبوت ہوگی، اس کا چہرہ چودھری کے چاند سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا، جو اسے دیکھے گا وہ اسی کا ہو جائے گا۔ اس لیے جب حضرت سلمان کی نظر پڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، فرمایا نہیں سبھی وجہ کذاب، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، محمد مصطفیٰ کا چہرہ ہی بتاتا تھا یہ سچے ہیں اور یہ نبی ہیں۔ چودھری کا چاند پھیکا پڑ جاتا اور محمد رسول اللہ کا جو ہے یہ چہرہ انور چاند سے زیادہ چمکتا دمکتا نظر آتا۔ انہوں نے جا کر دیکھا کہ لوگ بات کرتے مدینہ میں یہ وہی لگتے ہیں، یہ تو وہی معلوم ہو۔ یہ گئے مدینہ، دوسرے سال سن نبوی 11 میں 12 آدمی آئے، 5 یہی اور دوسرے 7 لیے اور حج کو آئے، جس میں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے بعد یہ مدینہ گئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم کو ایک استاد چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا استاد حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو آنکھ سے نابینا تھے لیکن مؤذن رسول تھے۔ ایک مستقل مسئلہ ہے کہ نابینا آدمی مؤذن بن سکتا ہے کہ نہیں، تو کہاں بن سکتا ہے، بلکہ بعضوں نے تو یوں کہا کہ وہی افضل ہے اس لیے کہ ان کی نگاہیں غلط چیز کو نہیں دیکھتے۔ ایک مستقل مسئلہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم مؤذن رسول تھے اور مصعب بن عمیر جو آج حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ حق کے دامن میں آرام فرما رہا ہے۔ اللہ آپ سب کو اس میدان میں حاضری نصیب فرما رہا ہے۔ ارے بھائی یہ گئے معلم مدینہ بن گئے، محنت شروع کی۔ 12ویں سال میں 72 لوگ جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قافلے میں، ان کی محنت سے 72 لوگ یہاں پہنچے، جس میں حضرت اسید بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور پورا قبیلے بنی عبد الاشہل جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ صرف اس میں ایک شخص جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوئے جسے اسیرم کہا جاتا ہے۔ یہ احد کے دن جو ہے کلمہ پڑھا اور وہ احد ہی کے میدان میں اسیرم شہید بھی ہو گیا۔ اب یہ 72 لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن نبوی 12 میں درخواست کر رہے ہیں کہ آپ کو یہاں تکلیف ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ مدینہ آ جائیں۔ میرے بھائی کہاں ڈیم ٹوٹا تھا، کہاں گھر بار اجڑ گئے تھے اور مدینہ میں آئے تھے۔ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا اللہ ان کو شرف دے رہا ہے۔ علماء کے ساتھ محبت یہ انصار کی علامت ہے، مہمان نوازی یہ انصار کی صفت ہے، اپنے حق کو چھوڑ دینا یہ انصار کی صفت ہے، اور انصار سے اتنی محبت تھی
ہی اللہ کے رسول کو فرماتے تھے اگر دو راستے ہو اور ایک میں مہاجر چلے اور ایک میں انصار تو میں یہ چاہوں گا کہ انصار کے ساتھ چلو۔ میرے بھائی اللہ کے رسول کو جب مدینہ کی دعوت دی جا رہی تھی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں تھے لیکن آ کر کھڑے ہو گئے، فرمایا ہم نے ان کو جو ہے بچپن سے پالا ہے اور ان پر ذرہ برابر تکلیف نہیں ہونے دی ہے، اگر تم یہ ہم سے وعدہ کرو کہ محمد کی تم حفاظت کرو گے تو ہی جانے دیں گے، ورنہ نہیں جانے دیں گے، ہم محمد کو مکہ میں رکھیں گے۔ ان 72 لوگوں کے قافلوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چچا عباس سے وعدہ کیا ہم اپنی جان دے دیں گے ان کے خاطر، ان کو کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ چچا عباس نے جب یہ جملے سنے تو اجازت دی، اس وقت بہت سارے لوگ جو ہے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اجازت مل گئی، جانے لگے اور سب چلے گئے۔ اسی حج کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 12 نقیب سردار مقرر کیے مدینہ کے لیے، جس میں سے یہ خزرج کے 9 تھے اور اوس کے 3 تھے، یہ سب روانہ ہو گئے اور پیچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ پہنچے۔ میرے بھائی جب مدینہ پہنچے تو مدینہ کے اندر ایک شخص تھا جس کو لوگ اپنا بڑا بنانے والے تھے، وہاں جو ہے ذمہ دار بنانے والے تھے، جن کو عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کا سردار کہا جاتا ہے، اس کا ڈنکا بجتا تھا۔ لیکن جب زمین پہ محمد مصطفیٰ کا قدم پڑا، محمد کے جس نے اخلاق دیکھے وہ محمد کے دیوانے بن گئے۔ میرے بھائی اب فیصلہ یہ ہوا کہ اب سردار یہ نہیں، اب سردار محمد رسول اللہ کو بنایا جائے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب سردار بنے تو اب یہ کیا کرنے لگا، ظاہر میں دوستی کا اظہار کرتا اور اندر سے جو ہے دشمنی کا اظہار کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جو ہے سعد بن عبادہ کے یہاں وہ ان کی طبیعت خراب تھی، خبرگیری کے لیے جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے رسول گئے اور دین کی دعوت دینا چاہا۔ اس منافق کے سردار نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الٹی زبان میں بات کی اور یوں کہا ہماری مجلس میں آ کر مجلس کو مت بگاڑا کرو، اپنا کام کرنا ہو تو اپنے سے کرو، اپنے سائڈ پہ کرو، ہمارے بیچ میں مت آیا کرو۔ یاد رکھنا جس طرح موسیٰ کو روکا جا رہا تھا، فرعون کو بلائی جانے کا ڈر لگا ہوا تھا، آج کے بادشاہوں کو بھی ڈر لگا ہوا ہے، کیونکہ ناچ گانا شروع کیا، مندر بنانا شروع کیا، عیاشی شروع کی، عورتوں کو ڈرائیونگ لائسنس دینا شروع کیا، جوا کے اڈے بنائے گئے، زیناگاری کے اڈے بنائے گئے، وہاں جو ناچ گانا شروع کیے گئے، ہندوستان کی زمین سے حرام خوروں کو بلایا گیا، ایسے ننگے ناچ رکھنے والوں کو بلایا گیا۔ دنیا میں ایک ہی جماعت ہے جو ناچنے والوں کو، چوروں کو، اچکوں کو، گنڈوں کو اللہ کا ولی بنا سکتی ہے، تو ایک ہی جماعت تھی، وہ دعوت و تبلیغ کی تھی۔ اس لیے ان خبیثوں نے وہاں بیٹھ کر یہ فیصلے کیے کہ ہمارا ڈانس چلانا ہے، ہمارا بال چلانا ہے، ہم کو جوا کے اڈے چلانے ہیں، ہم کو ننگا ناچ دیکھنا ہے، ڈرائیونگ لائسنس عورتوں کو بنیاد دینا ہے، یہودیوں کو سعود جو ہے یہ قریب مدینہ کے آباد کرانا ہے۔ تو ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ دعوت کے اوپر بینڈ لگا لو، تبھی یہ کام ہو سکے گا، ورنہ یہ تو وہ جماعت ہے اگر ان کا چوٹ پڑنا چاہتا تو الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے ارے تم الیاس کی جماعت میں، اور انگریز کہا کرتا الیاس کی جماعت میں جڑ جا، تو چوری سے توبہ کر لینا۔ میرے بھائی یہ وہ جماعت تھی جس کے اوپر انہوں نے بینڈ لگانے کی کوشش کی، اور یاد رکھو جس نے بھی دعوت کو روکنے کی کوشش کی ہے اللہ نے اس کے سورج کو غروب کر دیا ہے، چاہے وہ انگریز کا سورج ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی قوم کا سورج رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ توڑے گا۔ نمرود ٹوٹا، فرعون ٹوٹا، حامان ٹوٹا، قارون ٹوٹا، دنیا کا باطل ٹوٹا ہے اور دعوت سے ٹوٹا ہے۔ اس لیے مسلمانوں دعوت کو مضبوطی سے انجام دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ محمد آپ کی امت میں ہمیشہ ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو دعوت کا کام کرے، خیر کی طرف بلائے اور برائی سے روکنے والی ہو۔ جب تک روئے زمین پر یہ کام ہوتا رہے گا انشاءاللہ باطل کی کمر ٹوٹتی رہے گی۔ وقت آ چکا ہے کہ اب باطل کا سورج غروب ہوگا اور انشاءاللہ ایمان کا شمع جو چمک رہا ہے اور تیزی کے ساتھ چمکے گا اور دمکے گا۔ باطل مٹنے آیا ہے،
وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آئے گا باطل مٹے گا، چونکہ ہم برابر حق پر نہیں ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ جمعہ کی اذان ہو رہی ہے اور مسجدیں پوری خالی ہے، سب میں 2-3 بیٹھے ہیں، مولوی صاحب اپنی نوکری بجا رہا ہے کہ بیان 1 بجے سے شروع کرنا ہی پڑے گا۔ قوم نے جو ہے ان کو غلام سمجھ لیا، حد ہونا یہ چاہیے تھا کہ امام ان کا سردار ہوتا، قوم غلام ہوتی، لیکن قوم سردار بن گئی اور امام کو اپنا غلام سمجھ لیا۔ اگر امام نے 5 منٹ زیادہ بیان کر دیا، پوری قوم چلانا شروع کر دیتی ہے، ٹرین چھوٹ جائے گی، نوکری چلی جائے گی، لیکن یہ اپنی نوکری پہ کھڑا ہے، اس کی کوئی نہیں سوچ رہا ہے، یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے وہ مسجد کو آباد کرے، دعوت کے مشن کو مضبوطی سے انجام دے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو اپنی زندگی میں اتارے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب پہنچے مدینہ منورہ سن نبوی 12 میں اور ہجرت شروع ہو گئی۔ محمد رسول اللہ جب وہاں پہنچے، یہ باطل یہ دھواں آ رہا تھا، یہ بڑا دمن رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹے سیدھے اس میں جملے جب کہے، اللہ کے رسول نے سعد بن عبادہ سے کہا کہ سعد یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول کو چوٹ پہنچی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سعد بن عبادہ نے تسلی دیا کہ نہیں یا رسول اللہ، یہ آپ سے پہلے ہم ان کو بڑا بنانا چاہتے تھے، اس وجہ سے ان کو زیادہ تکلیف ہے۔ میرے بھائیوں، یہ منافقوں کا سردار بن گیا، لیکن کیا ہوا؟ دنیا آج اس پر تھوپتی ہے۔ محمد مصطفیٰ کا نام آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا، اور جب تک محمد کا نام زمین پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہی تک دنیا ہے۔ ہم اپنے وجود کو پہچانے، ہم نے اپنے آپ کو نہیں جانا، ہم نے یہ پہچانا ہی نہیں، یہ دنیا میری وجہ سے چل رہی ہے، میں ہوں تو دنیا ہے، میں نہیں تو دنیا نہیں ہے۔ لیکن افسوس ہم یہ کہتے ہیں کیا ہوگا، ہمارا یاد ہے اب کیا ہوگا، مولانا صاحب اب کیا ہوگا؟ یاد رکھیں، ایمان اور بزدلی ایک سینے میں کبھی جمع نہیں ہوتا۔ بزدل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن بہادر ہوتا ہے، مومن بخیل نہیں ہوتا، مومن سخی ہوتا ہے، مومن طاقتور ہوتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن حق ہوتا ہے، مومن لوگوں کی مدد کرنے والا ہوتا ہے، مومن ظالم نہیں ہوتا، مومن ناصر بنتا ہے، لوگوں کا ہیلپ کرتا ہے، مومن کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، مومن کبھی کسی کو دگا نہیں دیتا، مومن کبھی کسی کو لوٹتا نہیں ہے، بلکہ لوٹے ہوئے کو مومن بساتا ہے۔ یہ مومن کی پہچان ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب وہاں آباد ہے، پہلا سال ہی گزرا ہے کہ بدر کا معرکہ آ گیا، سال میں گزرے احد کا معرکہ آ گیا، یہ بات ہی کرے، لیکن کیا ہوا؟ 5 لوگ تھے، اس کے بعد 12 ہوئے، 12 سے 72 ہوئے، 72 سے 313 ہوئے، 313 سے جب وہ حق میں جا رہے تھے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 تھے، لیکن ان میں سے 350 لوگ واپس گھوم گئے، 750 لوگ بچے، قافلہ بڑھتا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن ہجری جب پہنچے 8 میں، مکہ کو فتح کرنے کا وقت آیا، حضور کے ساتھ 8 نہیں، اب 800 نہیں اور 1000 نہیں، بلکہ 10,000 کا قافلہ تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اعلیٰ حصے سے داخل ہوئے اور اسفل حصے سے اللہ کے رسول نکلے۔ جب داخل ہوئے تو لوگ یہ سمجھتے تھے ہم نے ان کو بھگایا ہے، ہم نے ان کو ستایا ہے، ہم نے ان پہ ظلم کیا ہے، ان کی عورتوں کو قتل کیا ہے، بچوں کو قتل کیا ہے، بوڑھوں کو مارا ہے، یتیم بنایا ہے، بیوہ کیا ہے، بے گھر کیا ہے۔ اب تو محمد کے یہاں جو ہے حکومت قائم ہو گئی۔ آج کی ظالم و جابر حکومتیں، یہ سمراج حکومتیں جب کہیں حکومت ڈالتی ہے، بمباری کرتی ہے، اسکول چلاتی ہے، یہ پولیس چوکی پہ حملہ کرتی ہے، ہاسپٹلوں کو برباد کرتی ہے، لیکن میرا نبی جب مکہ میں داخل ہوا، میرے نبی نے اعلان کر دیا لا تثریب علیکم اليوم، آج بدلہ نہیں لوں گا، آج میں معاف کرنے آیا ہوں، اليوم یوم المرحمہ۔ یہ شان تھی محمد مصطفیٰ کی، یہ دعوت کا نتیجہ تھا۔ آج تک جو ہے صرف 10,000 لوگ تھے، جب 8 میں اللہ کے رسول نے مکہ کو فتح کیا، اس وقت 10,000 لوگ ہیں۔ یہ معافی کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دریا دلی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول جب 2 سال بعد حجۃ الوداع میں جا رہے ہیں، حج کرنے
لیے کہ یہ قافلہ فوراً 10,000 کا 1,20,000 میں تبدیل ہو گیا۔ معافی انسان میں محبت پیدا کرتا ہے، معافی انسان کے گھر کو آباد کرتا ہے، معافی انسان کے معاشرے کو آباد کرتا ہے، اور دشمنی انسان کو تباہ کرتا ہے، دشمنی گھر کو اجاڑ کر رکھ دیتا ہے، دشمنی اپنے معاشرے کو ختم کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو شروع میں آپ کے سامنے آیت پڑھی، اللہ فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے مسلمانوں اللہ کی رسی کو، قرآن کو، حدیث کو، رسول کے طریقے کو اور اپنے اکابر کے راستے کو مضبوطی سے تھام لو، ورنہ یاد رکھو اگر تم آپس میں جو ہے مٹ بھیڑ ہوتے رہے پھر تمہاری ہوائیں نکل جائے گی۔ آج یہی ہوا، ہم دعوت والے کو غلط، وہ تبلیغ والے کو غلط، وہ اس کو غلط، وہ اس کو غلط، وہ سنی ہے، وہ اہل حدیث ہے، وہ غیر مقلد ہے، وہ سلفی ہے۔ نتیجہ یہ ہے مسلمان کہہ کر تیرے خون کا سودا ہو رہا ہے اور تو ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھاتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ ان لوگوں کو کہا تھا، لیکن قرآن ابدی کتاب ہے، ہمیشہ یہ حکم رہے گا وہ آپس میں دشمن تھے، وہ اتنے دشمن کے قریب آنے کے لیے اپنی عورت کو بلی تک دینے کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، ہم نے تم کو بھائی بھائی بنا دیا۔ میرے بھائی 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 بن کر رہو، اور اللہ کے رسول نے اس کا طریقہ ہم کو سکھلایا ہے۔ کیا کہا؟ سلمن قطار، جو تجھ سے دشمنی کرتا ہے اس سے دوستی کر لے، وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جس نے تجھ کو ستایا ہے تو اس کو معاف کر دے، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جس نے تجھے گالیاں دی ہے تو اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کر لے۔ جو تیرے باپ کے جنازے میں نہیں آیا تھا، اگر اس کی ماں کے سر میں درد ہے تو بھی تم خبر دینے کے لیے چلا جا، اس لیے کہ تو اس نبی کا امتی ہے جو طائف میں پتھر کھا رہا تھا، تو اس نبی کا امتی ہے جس کی بیٹی کو جو ہے وہ عالم عمل میں کھنجر مار دیا گیا، تو اس نبی کا امتی ہے جس کے نواسے کو شہید کر دیا گیا، تو اس نبی کا امتی ہے جس کو مکہ سے نکالا گیا، تو اس نبی کا امتی ہے جسے مکہ چھڑوایا گیا، اس نبی کا امتی ہے وہ اپنے دندہ میں مبارک اس کے شہید کر دیے گئے، پھر بھی اس نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی میں امن دیتا ہوں۔ تو کیسا مسلمان ہے بھائی سے 10 سال سے بات نہیں کرتا؟ تو کیسا مسلمان ہے بہن سے تیرے راستے ٹھیک نہیں ہے؟ تو کیسا مسلمان ہے تیرے بھتیجے سے تو بات نہیں کر رہا ہے؟ تو کیسا مسلمان ہے تیری خالہ سے تو نفرت کر رہا ہے؟ تو کیسا مسلمان ہے کہاں جا کے بسا ہوا ہے؟ دل کو صاف کر دے اور کہہ دے لا تثریب علیکم اليوم، آج ہم بھی کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، ہم سب کو معاف کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کو معاف کرنے والا بندہ پسند ہے، جو زمین پر بندے کو معاف کرتا ہے اللہ آسمان پر اسے معافی کا پیغام دیتا ہے۔ فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں سے رحم کا معاملہ کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کا معاملہ فرمائے گا۔ میرے بھائیوں یہ وقت جھگڑنے لڑنے کا نہیں، مسجد آباد کرنے کا، رسول اللہ کے طریقے کو زندہ کرنے کا، قرآن کو اپنی زندگی میں لانے کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان پر رکھے، ایمان پر موت عطا فرمائے، رسول اللہ کے ہاتھوں جامِ کوثر نصیب فرمائے، عزت کے ساتھ رکھے، اور ہر وقت آخر اللہ کرنے والی موت نصیب فرمائے۔ جن لوگوں نے حج کا ارادہ کیا ہے ابھی کوئی اسباب ظاہر نہیں ہوئے ہیں، اللہ کرے گا اسباب درست ہو، اللہ ان سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ موت سے پہلے پہلے ہر امتی کو مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ عید و عظمت و عظم اللہ جہاں آمین بعد و آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔